کیا عمران خان کی منتقلی اڈیالہ جیل سے ان کو کہیں اور بھیجنا یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے؟ نہیں، اس قسم کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا اور نہ ہی گورنمنٹ کی یہ خواہش ہے، لیکن اگر پی ٹی آئی اسی جدوجہد میں رہی کہ ہر منگل کو اور جمعرات کو جب ملاقات کا دن ہو تو وہاں پہ سارا دن جو ہے وہ سٹینڈ آف رکھنا ہے، وہاں پہ بازار بند ہے، لوگوں کا کاروبار متاثر ہو رہا ہے، وہاں پہ جو لوگ ارد گرد آبادیوں میں رہائش پذیر ہیں ان کے لیے جو ہے وہ تکلیف ہوتی ہے ان کو آنے جانے میں، اور یہ وہاں پہ جو ہے وہ کوئی 60-70 آدمی جا کے جو ہے وہ صبح سے لے کے رات گئے 2 بجے تک جو ہے وہ سڑک بلاک رکھتے ہیں، تو پھر اگر پی ٹی آئی یہی رویہ اپنائے رکھے گی اور اس قسم کی مشکلات جو ہے وہ پیدا کرے گی تو اس کے اوپر پھر جو ہے وہ گورنمنٹ اس بارے میں غور کر سکتی ہے اور کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے۔ کیونکہ آج اختیار ولی خان صاحب نے کہا کہ اس پہ سنجیدگی سے غور شروع ہو چکا ہے، لیکن پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ایسا کیا تو انارکی پھیلے گی۔ نہیں، انارکی تو وہ پھیلا رہے ہیں، یعنی یہ تمام ان کی جو جدوجہد ہے وہ بھلے کے پی کے میں وزیر اعلیٰ کی تبدیلی ہو، وہ بھلے وہاں پہ کوئی جلسے کا اہتمام ہو، یہاں جیل پہ جو ہے وہ اب ان کو معلوم ہے نا کہ ملاقات اس طرح سے نہیں ہوگی، یہ طریقہ کار درست نہیں ہے، لیکن اس لیے وہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ کوئی نہ کوئی ایونٹ جو ہے اس کی تلاش میں ہے کہ کوئی ایونٹ ہو اور اس سے جو ہے وہ بات آگے چلے، انارکی ہو، افراتفری ہو، وہاں پہ کوئی کیجولٹی ہو، یعنی وہ اس چیز کے لیے جو ہے وہ آئرنی ہے، ہر اس کو وقت انگریزی میں جو ہے ریج وہ بیٹ کہتے ہیں کوشاں کہ ہیں۔ کسی کو اتنا اکسایا جائے کہ وہ غصے میں آ کے انریج ہو کے کوئی ایکشن لے۔ حکومت کا یہ ماننا ہے کہ آپ ان کو ریج بیٹ کر رہے ہیں، آپ کا یہ ماننا ہے کہ وہ آپ کو ریج بیٹ کر رہے ہیں، لیکن رات گئے سر جو مناظر دیکھنے میں ملے، تحریک انصاف کا موقف بڑا واضح آیا اس پہ کہ علیمہ خانم، عظمیٰ خانم اور نورین خانم نیازی عدالت کے حکم پر پرامن طور پر موجود تھیں اور رات کی تاریکی میں خواتین پر واٹر کینن اور دھکم پیل کے ذریعے حملہ نہیں تو کیا کیا گیا۔ تو یہ جی نہیں تو سن لیں، کیا رات 2 بجے وہاں پہ جو ہے وہ ملاقات کے لیے وہاں پہ موجود تھی؟ سب پرامن احتجاج اگر کا تو کوئی وقت عدالت تو نے مختص نہیں ہے کوئی آئین میں۔ حکم دیا بھی تھا، نہیں سن لیں نا، نہیں تو مختص ہے نا، ڈے ٹائم میں ہو سکتی ہے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے آفس ٹائم سر؟ میں ہو سکتی ہے، معاملہ جی یہ جیل رولز میں لکھا ہوا ہے، نہیں، پریزن میں لا کہہ میں رہی ہوں ایک لکھا ہوا شہری ہے۔ کے پرامن احتجاج کا کوئی وقت یا کوئی جگہ تو اس طرح مختص نہیں ہے، ریڈ نہیں تو زون میں تو یہ وہ تھے نہیں۔ نہیں تو یہ نہیں، بات یہ ہے کہ آپ سڑک بلاک کر کے بیٹھ جائیں جو ہے وہ، اور وہاں پہ نہ کسی کو آنے دیں نہ کسی کو جانے دیں، تو یہ پرامن احتجاج جو ہے وہ کیسے ہو گیا؟ پرامن احتجاج جو ہے اگر وہ عدالت کا حکم لے کے گئی تھی تو وہاں پہ جا کے جیل حکام سے یا جہاں پہ بھی ان کی بات ہوئی ان سے بات کرتی، اگر وہ کہتے کہ ہم اس کو حکم کو نہیں مانتے یا ملاقات تو نہیں سر کرا سکتے تو آگے آپ عدالت میں جو ہے تحریک وہ اپنی انصاف کے پٹیشن دائر کریں، موقف کو مسترد عدالت سے کرتے آ ہیں کے کہ بات کریں۔ حکومت نے خواتین کی حرمت اور انسانی اقدار کو نظر انداز کیا ہے اور 60 ڈگری میں سرد رات میں واٹر کینن سے خواتین کا زخمی ہونا یا کئی کارکنان کا زمین پر گر جانا، پارلیمانی لیڈر شاہد خٹک کا ٹانگ ٹوٹ جانا، فریکچر ہو جانا، ان کے موقف کو آپ رد کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ آپ کا رائٹ تھا۔ بہرحال نہیں، کیونکہ میں وہاں پہ موجود نہیں تھا تو اس لیے میں انتظامیہ یا ان کے کسی بھی موقف کی نہ تو تائید کر سکتا ہوں نہ اس کو میں رد کر سکتا ہوں، لیکن اس قسم کے واقعات وہاں پہ نہیں ہونے چاہیے، اور اگر تجاوز واٹر کسی طرف کینن کا سے بھی ہوا استعمال یا ہے، ان احتجاج کی کون طرف سا سے ہوا ہے واقعہ یا نہیں ہونا دوسری طرف چاہیے؟ سے ہوا ہے، نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں پہ سڑک ہی بلاک نہیں ہونی چاہیے، یعنی وہاں پہ جا کے آپ سارا دن اور رات 2 بجے تک سڑک بلاک کر لیں، لوگوں کے لیے جو ہے وہ مشکلات پیدا کریں، تو انتظامیہ جو ہے وہ کوشش کرے گی اسے کھلوانے کی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس قسم کا احتجاج ہی نہیں ہونا چاہیے، اور اگر احتجاج ہوا ہے تو اسے ایک طریقے سلیقے سے جو ہے وہ ان لوگوں کو وہاں سے ریموو کیا جانا چاہیے، اور یہی گورنمنٹ کی طرف سے انسٹرکشن ہے۔ اگر کسی نے موقع کے اوپر جو ہے وہ بے جا جو ہے وہ طاقت کا استعمال کیا، اور وہاں پہ آپ جس طرح سے کر رہی ہیں، بتا رہی ہیں کہ وہاں پہ کوئی خواتین کی جو ہے وہ انسلٹ کا پہلو نکلتا ہے، تو بہرحال اس کی عمران خان صاحب کے ساتھ سیاست ہماری اپنی جگہ پہ، لیکن ان کی بہنیں جو ہیں وہ ہمارے لیے باعث احترام ہیں۔ سر تحریک انصاف کا موقف ہے کہ اب تو حکومت منتخب نمائندوں کے احترام کو بھی رون چکی ہے،
سو آئرنی تو یہ ہے کہ آج انسانی حقوق کا عالمی دن ہے اور آج ہی کے دن تحریک انصاف کا یہ شکوہ کہ نہ صرف عمران خان کو ایک قیدی کے طور پر ان کے رائٹ سے محروم رکھ رہی ہے آپ کی حکومت، بلکہ احتجاج کے آئینی حقوق کو بھی پامال کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک بندہ جیل میں بیٹھ کے آپ ایک وقت کے لیے عمران خان صاحب کا نام جو ہے وہ علیحدہ کر دیں، ایک بندہ وہ کنوکٹ ہو یا انڈر ٹرائل ہو، وہ جیل میں بیٹھ کے ہر وقت اس بات کی کوشش کرے کہ ملک کے اندر جو ہے وہ افراتفری ہو، انتشار ہو، امن و امان کی صورتحال پیدا ہو، اور پھر وہ ملک کے دفاعی اداروں کے خلاف جو ہے دشمن ملک کے بیانیے کی جو ہے وہ تائید کرے یا اس بیانیے کو جو ہے وہ سپورٹ کرے، تو ایسے بندے کے اور ایسا کرنے میں جو ملاقاتی ہیں، جو ملاقات کریں اسے، وہ انسٹرومنٹل ہوں، وہ ان ملاقاتوں کے ذریعے سے جو ہے یہ سارا جو ہے وہ کار ہے نمایاں جو ہے وہ انجام دے رہا ہو، تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا پھر وہ حکومت یا ریاست جو ہے وہ ملاقاتیں بند نہیں کرے گی تو اور کیا کرے گی پھر؟ تو ایسے تو بندے اس صورت میں اگر وہ بند ہوتی ہیں تو جائیں جا کے عدالت میں فائٹ کریں اپنا کیس، بجائے اس کے کہ وہاں پہ جا کے جو ہے وہ آپ بازار بھی بند کروائیں، لوگوں کا آنا جانا بھی بند کرائیں اور سڑک جو ہے وہ بلاک کر دیں۔ سر عدالت سے تو گئے، ادھر سے ریلیف بھی ملا، دن بھی مختص ہو گئے، طریقہ کار بھی وضع کر دیا گیا، لیکن سپرنٹینڈنٹ کو کون سمجھائے سر؟ یہ تو اب ان کی ماں پہ ہے کہ کب ان کو صحیح لگے۔ سپرنٹینڈنٹ کو عدالت سمجھائے نا، سپرنٹینڈنٹ کو بھی مدعو کر لیا گیا، ان کو بھی سمجھا دیا گیا۔ نہیں تو سپرنٹینڈنٹ کو اگر اس کے باوجود عدالت کا حکم ہے اور سپرنٹینڈنٹ اس کے اوپر عمل نہیں کر رہا، یہ عدالت میں جائیں، سپرنٹینڈنٹ کو بلا لیا جائے۔ سپرنٹینڈنٹ تو سر کل خود یہ کہتا ہے کہ یہ مجھے بلائیں تو میں ان کو بتاؤں کہ وہاں پہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو انہیں کوئی سہولت حاصل نہیں ہے، وہ تو میں آؤں گی اس سوال پہ، آپ نے تو آفر کیا ہے، میں اس سوال پہ آؤں گی رانا صاحب، یہ بڑی بڑے دل کا آپ نے مظاہرہ کیا ہے اس آفر سے، اور میں اس پہ آؤں گی، مگر سر یہ ٹیوزڈیز کو فیملی اینڈ فرینڈز، تھرسڈیز کو کس طرح ان کے لائرز بھی ہوں گے اور پولیٹیکل ریپرزینٹیٹیوز بھی ہوں گے، اور کس طرح فہرست ہوگی، تو طریقہ کار وضع ہے نا سر۔ مگر کل چیف منسٹر سہیل افریدی ملنے جا رہے ہیں، کیا توقع رکھی جائے، ملاقات ہوگی؟ دیکھیں گورنمنٹ کا یا جیل انتظامیہ کا یہ واضح موقف ہے کہ اگر ان ملاقاتوں کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا جائے گا، جس طرح سے میں نے پہلے آپ سے تفصیلاً جو ہے وہ بات کی ہے، تو ان ملاقاتوں کو جو ہے وہ روک دیا جائے گا۔ جس دن عظمیٰ خان صاحبہ کی ملاقات ہوئی ہے، سپرنٹینڈنٹ جیل نے ان سے یہ ریکویسٹ کی کہ جی ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں، آپ اس ملاقات کے بعد، اس ملاقات میں جو بھی آپ نے ڈسکس کرنا ہے آپ کریں، لیکن اس کے بعد اس چیز کو آپ باہر جا کے جو ہے وہ میڈیا میں یا ادروائز جو ہے اس کو موضوع نہ بنائیں، اور اگر آپ بیہیو کریں گی تو پھر اس کے بعد آپ کے باقی جو خاندان کے افراد ہیں یا آپ باقی جو ملاقاتیں ہیں تو ان میں بھی جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا۔ اور رانا صاحب یہ گستاخی عمران خان صاحب کی بہنوں نے تو کر دی، اور وعدہ کرنے کے بعد جی نہیں سن لینا، وعدہ کرنے کے بعد پھر آگے انہوں نے وہی کچھ کیا جس کا پہلے اعتراض تھا۔ تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ پھر وہ سپرنٹینڈنٹ جو ہے اس نے تو پھر لا کے مطابق دو مدعے ہیں، اگر آپ اجازت دیں، ایک مدعا یہ ہے کہ اگر آپ ریگولر ملاقاتیں کرتے جائیں تو اندر سے اتنے وہ فرسٹریشن والے بیانات نہ دیں۔ جب ایک بندے کو کسی سے ملاقات ہی نہیں کرائی جائے گی، مہینہ وہ پابند سلاسل کال کھوٹری میں اکیلا بیٹھا رہے گا، تو یہ فرسٹریشن آئے گی۔ ایک مدعا یہ ہے۔ دوسرا مدعا یہ ہے کہ عمران خان کی بہنوں نے تو یہ گستاخی کر دی، مگر بشرا بی بی کی بہنوں نے تو ایسی کوئی گستاخی نہیں کی، نہ ان کے خاندان نے، تو ان کی ملاقاتیں کیوں روکی جا رہی ہیں؟ دیکھیں یہ بات جو ہے گستاخی کر دی، یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اگر مہینہ ملاقات نہیں ہوگی اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر یہی کچھ ہوگا۔ جب روز ملاقات ہو رہی تو اس وقت بھی یہی کچھ ہو رہا تھا۔ یہ روز کی ملاقاتوں میں ہی جو ہے وہ 26 نومبر 2024 کا جو دھرنا ہے، جو اسلام آباد پہ حملہ ہے، اس کی پوری پلاننگ ہوئی تھی، اس کی پوری تیاری ہوئی تھی، اور اس کے بعد وہ جو ہے وہ حملہ کروایا گیا تھا۔ گزر گیا سر، اب آکے آپ لوگوں نے کیوں قدم اٹھایا کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا بیانیہ ہار رہا ہے یا آپ پاپولیرٹی میں کمزور ہو رہے ہیں؟ نہیں ہمارا بیانیہ کا تو اس سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ اب اس لیے کیا گیا کہ اب 26 نومبر 2025 کو 24 نومبر 2024 کی یاد میں جو ہے وہ ویسا ہی جو ہے وہ پروگرام ترتیب دیے جانے کی خبر بھی تھی، پروگرام بھی تھا، پلاننگ بھی تھی، اور انہی ملاقاتوں کے ذریعے سارا کچھ ہونا تھا۔ اب تو ہو گیا نا، دسمبر آ گیا سر، اب ملاقاتیں کیوں روک رہے ہیں؟
اہم لیجسلیشن کر لی, آپ کی اب اس لیے نوٹیفیکیشنز ہو روک رہے گئیں, ہیں وہ خطرہ ٹل گیا. اب جی کیوں؟ جی ہاں جی اب اس لیے کہ ان ملاقاتوں کے ذریعے سے وہ اس کے بعد پھر وہ ٹویٹ ہوتا ہے, پھر ملاقات میں باہر آ کے پیغام نشر ہوتا ہے, اور وہ پیغام جو ہے وہ وہی ہوتا ہے جو ہندوستان چاہتا ہے, سر بیرسٹر جو گوہر ہمارا جیسے ایک دشمن سنجیدہ چاہتا ہے. اور درمیانہ روی والے آدمی کو کیوں نہیں آپ انگیج کرتے؟ وہ تو سیاست کی میں گنجائش کی بات کرتے ہیں. انہوں نے بھی آج کہہ دیا ہے سر کہ سب سے زیادہ مفاہمت پسند وہ تصور ہوتے ہیں کہ دو ٹوک الفاظ میں باور کروا رہا ہوں, یہ کاروباری دنیا نہیں ہے کہ دو میں سے ایک مائنس کر دو تو ایک رہ جائے گا, اور اگر ایک مائنس ہوا تو اس کے بعد واضح کر دوں ایک بھی نہیں باقی رہے گا. بیرسٹر گوہر تک انف از انف آپ کو یہ باور کروا رہے ہیں سر. تو یہ کوئی گوہر صاحب نے کوئی حدیث تو نہیں نہ کہہ دی, یہ ان کا ایک اپنا اظہار خیال ہے, ان کی ایک اپنی رائے ہے. یہ رائے جو ہے یہ درست بھی ہو سکتی ہے اور یہ رائے درست نہیں بھی ہو سکتی. دیکھیں لوگ جو ہیں وہ ٹھیک ہے اسٹیبلشمنٹ سے, گورنمنٹ سے لوگوں کی محبت بھی ہے, لوگوں کو نفرت بھی ہے, کوئی حامی ہے کوئی مخالف ہے, لیکن پوری قوم جو ہے وہ افواج پاکستان سے اور پاکستان سے محبت کرتی ہے. اگر کوئی پارٹی کوئی سیاستدان جو ہے افواج پاکستان کے خلاف اور پاکستان کے خلاف موقف اختیار کرے گا تو آپ دیکھ لیں الطاف حسین نے جو ہے وہ 5 سال تک بلکہ 10 سال تک وہ لگا رہا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, 1.5 گھنٹے کی تقاریر ہوتی تھی, لیکن ایک دن جب اس نے پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگایا اور پوری قوم نے جو ہے وہ لائیو اسے ٹی وی پہ سنا, تو اس کے بعد پھر وہ پھر آپ مائنس ہی ہو گئے الطاف تھے. حسین کا اگزامپل دے رہے ہیں, ساتھ اور پھر پاکستان مرد آباد ایم کے کیو ایم نعرے کا لندن حوالہ اور دیں. پاکستان ایم مرد کیو ایم آباد پاکستان جب اور ہو کا گیا. نعرہ کس نے لگایا ہے سر؟ جی الطاف حسین نے لگایا تھا. آج کس نے لگایا اور ہے اسی سر؟ دن آج لگایا تھا نیشنل سیکیورٹی جس رسک تو عمران خان صاحب ہیں, ان نے کوئی غالباً کوئی ٹویٹ کی ہے ایسی جی تو وہ پاکستان تو مرد وہی آباد؟ لگا رہے ہیں. نہیں وہی جی وہ ٹویٹ بھی کر رہے ہیں اور اس میں افواج پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کر رہے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ یعنی پاکستان کے دشمن کے ساتھ مل کے تو میرا سر نہیں یہ خیال کہ فیصلہ کر لیا مودی گیا ہے آپ لوگوں کی اس جانب قسم سے کی کہ گفتگو عمران کر رہا خان ہوگا کو جو وہ کر رہی ہیں. اب پرسونا نان گراٹا بنا دیا گیا ہے, یعنی کہ ان کو مکمل طور پر سیاسی جی ولڈرنیس میں اب چھوڑ دیا گیا ہے؟ نہیں یہ فیصلہ ہماری طرف سے نہیں کیا گیا, ہم یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہتے. ہم نے تو کس کی طرف سے کیا گیا ہے پچھلے سر؟ 1.5 سال میں سن لیں نا, کسی کی طرف سے بھی نہیں کیا گیا, کوئی بھی نہیں کرنا چاہتا. یہ فیصلہ عمران خان صاحب نے کیا ہے. مگر سر اب تو ان کو عمران نیشنل خان صاحب سیکیورٹی جو رسک ہے وہ قرار دے اس دیا ہے بات نا, تو پہ اس رسک کو تلے نیوٹرلائز بیٹھے تو ہیں. کرنا نہیں ہوگا. سن لیں نا, وہ اس بات پہ تلے بیٹھے ہیں کہ انہوں نے اب اس سے کم پہ جو ہے نا وہ یعنی سیاست تو وہ کم کر پچ ہی پہ نہیں نہیں رہے, آنا, میں سمجھ بہادر گئی ہی کر سر. رہے ہیں وہ. اگر میں یہی بات کر رہی ہوں, وہ تو تلے بیٹھے ہیں اور نیشنل سیکیورٹی رسک بھی قرار دے دیا گیا ہے ان کو, تو اب اس رسک کو نیوٹرلائز کیسے کرنا ہے؟ وہ کیونکہ وہ کر تو رہے ہیں پیچھے نا نہیں یہ ہٹ سارا رہے. کام. ہاں نہیں وہ اگر وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے تو پھر اسی انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں جس انجام کی طرف جو ہے وہ الطاف حسین اور ایم کیو ایم پھر سر الطاف لندن حسین جو تو ہے یو کے وہ میں بیٹھا ہوا ہے پھر آج فارغ بھی. ہو گئی, اور یہ تو پھر اڈیالہ میں ان کو ایم آپ کیو نہ ایم نگل سکیں گے پاکستان نہ جو اگل سکیں گے, کریں گے کیا نہیں ان کا؟ بیٹھا نہیں نہ وہ بات یہ ہے کہ جو کوئی بیٹھا کوئی کہیں بھی ہو, ملک میں ہو یا جیل میں ہو یا باہر ہو, وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بات تو جو ہے وہ اس کے بیانیے کی ہے نا. اگر انہوں نے جو بیانیہ اپنایا ہے, جو انہوں نے جو ہے وہ ایک دشمن ملک کے ساتھ مل کے پاکستان کے دفاعی ادارے کو اور پاکستان کے دفاعی ادارے کے سربراہ کے خلاف انہوں نے جو معاملہ شروع کیا ہے, آپ یہ دیکھ لیجئے گا کہ قوم جو ہے وہ اس چیز کو نہ برداشت کرے گی نہ پسند کرے گی. تو جب تک وہ معافی نہیں مانگیں گے آگے نہیں بڑھا جائے گا. مگر میں آپ سے سیاسی کچھ اعداد و شمار سامنے رکھتی ہوں. گو کہ آپ نے درست فرمایا, بیرسٹر گوہر نے کوئی حدیث تو نہیں پڑھ دی یہ کہہ کے کہ ایک جائے گا تو سب جائیں گے. مگر سر پولیٹیکلی سپیکنگ 2013 میں ایم کیو ایم نے کراچی سے 20 میں سے 18 نشستیں جیتی تھیں اور پھر 24 لاکھ ووٹ حاصل کیے تھے. ووٹر ٹرن آؤٹ جو ہے وہ 50% سے بھی زائد تھا. یو نو دیئر مسل اسٹرینتھ اوور دیئر جو ہسٹوریکلی ہوتی تھی. پھر فاسٹ فارورڈ کر لیجئے, 2015 میں الطاف حسین صاحب کو مائنس کر دیا گیا, 2018 کے الیکشن آئے,
ایم کیو ایم پاکستان نے الیکشن لڑا لیکن فقط 5 سیٹیں جیت سکی سر. لوگوں نے ووٹ نہیں ادھر ڈالا. تو میں آپ سے جاننا یہ چاہ رہی ہوں, چاہے پی ایس پی ہو جس نے وہ ڈولفن آپ کو یاد ہوگی صرف 1 سیٹ جیتی, استحکام پاکستان پارٹی بھی بنا لی گئی, وہ بھی 3 قومی اسمبلی اور 1 صوبائی اسمبلی کی سیٹ جیت سکی رانا صاحب. اب کیا مائنس عمران خان پولیٹیکلی اسپیکنگ آپ کو لگ رہا ہے آن گراؤنڈ کامیاب ہو جائے گا؟ نہیں تو عمران خان جو آپ اس کی مائنس کا جو آپ اتنا آپ نے احاطہ اور جو ہے وہ راؤنڈ اباؤٹ کیا ہے, تو عمران خان صاحب آئے کہاں سے تھے؟ عمران خان صاحب کو عمران خان صاحب پلس کیسے ہوئے تھے؟ سن لے نا, نہیں سن لے نا, نہیں پلس کیسے ہوئے تھے؟ یہ 2018 میں آر ٹی ایس بٹھا کے پلس ہوئے تھے نا. ہماری 45 سیٹیں جو ہے وہ چھین کے پلس ہوئے تھے نا. تو یہ مائنس پلس جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. یہ مائنس پلس جو ہے نا, اگر اس کہانی پہ عمران خان صاحب نے جانا ہے تو پھر اپنی جو ہے وہ بنیاد کا جو ہے وہ خیال کر لینا کہ وہ کریٹ کہاں سے ہوئے تھے, وہ پلس کہاں سے ہوئے تھے. سر 2.25 کروڑ ووٹ ان لوگوں نے ابھی اگر جیتے ہیں تو یہ پلس مائنس سے تو ہٹ کے جیتے ہیں نا سر, آلو بٹیر اور ٹینڈے پہ جیتے ہیں. چلو تو بات یہ ہے کہ جو جیتے ہیں یہ تو اس وقت 2018 میں بھی تو ہم بھی تو جیتے تھے نا. ایسا تو نہیں تھا کہ ہم نہیں جیتے تھے, لیکن عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ میں نے آپ کو ختم کر دینا, میں نے آپ کو چھوڑنا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے رانا صاحب, معاملہ یہ ہے کہ الیکشن اچھا چلیں آپ مجھے بتائیں کہ جن سیٹوں کے اوپر پی ٹی آئی بھی جیتی ہے ان سیٹوں کے اوپر اگر پی ٹی آئی کے آدمی نے جو ہے وہ 1,20,000 یا 25,000 ووٹ دیا ہے, تو کیا وہاں پہ پی ایم ایل این کا جو ہے وہ ووٹ 7,500 ہے؟ پی ایم ایل این کا بھی ووٹ جو ہے وہ ہر سیٹ پہ لاکھ سے اوپر ہے, 90-95 ہزار ہے. میں نے اپنے حلقے سے 1,15,000 ووٹ لیا ہے. تو اگر 10,000 ووٹ میرے خلاف پڑ گیا تو کیا میں وہاں سے مائنس ہو گیا ہوں وہاں سے؟ آپ اپنے تئیں یہ آفر دے چکے ہیں یا آپ کلیئرنس لے چکے ہیں کہ آپ تحریک انصاف کا وفد جو ہے اب عمران خان کو ملانے لے کے جائیں گے کہ وہ سہولیات کو دیکھ سکے, خود انسپیکٹ کر سکیں؟ نہیں دیکھیں, وہاں پہ سینٹ میں جو ان کی سینیٹر ہیں مشال احمد صاحبہ, انہوں نے بات کی تھی کہ جی وہاں پہ جو ہے وہ سولٹری کنفائنمنٹ ہے, یہ ہے وہ ہے. تو میری یہ انفارمیشن ہے اور ویریفائڈ انفارمیشن ہے کہ ان کو جو سہولتیں جو پہلے سے حاصل تھیں, جن میں ہائی کورٹ سے بھی ان کو جو ہے وہ سارا ان کے حق میں فیصلہ ہوا تھا, تو میں نے کہا کہ ان کے مشقتی, ان کا ناشتہ, ان کا کھانا, ان کی ایکسرسائز, ان کی بکس, ان کی اخبار, ان کی ایکسرسائز مشین, وہ ہر چیز ان کو اویلیبل ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی نہیں, آپ کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنے اور وہ ہم سب کو لے کے جائے وہاں پہ یہ سارا کچھ دکھانے کے لیے. تو ہاؤ اٹ از پاسبل, یہ تو جو ہے وہ اس طرح سے تو پھر ایک اور طرح کی جو ہے نا وہ صورتحال بن جاتی ہے. لیکن یہ بات ہاؤ از اٹ پاسبل کیا مطلب کہ یعنی کہ آپ ان کو لے کے جانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں؟ نہیں, جیل رولز یا جیل لا اس طرح کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ جو ہے وہ اس طرح کی کمیٹی بنا کے تو وہاں پہ جا کے چیک کریں. ہاں, ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جو ہے وہ اس کو یہ قانون اجازت دیتا ہے کہ وہ جا کے جو ہے وہ جیل کا معائنہ کرے, اور وہاں پہ اگر کسی بھی قیدی کے ساتھ کوئی ایسا ناروا سلوک یا اس کے سر آپ نے حامی کیوں بھری تھی پھر؟ جو ہے وہ کوئی جیل حکام نہیں, حامی والی تو کوئی بات نہیں. دوسروں نے اجلاس بلا کے اپنا پارلیمانی پارٹی کا, اس کے بعد اعلامیے بھی چھپا چھپ سارے پرنٹ کر دیے, آپ کہہ رہے میں نے حامی نہیں بھری. بس مجھے یہ تو پھر ان کی اپنی مرضی ہے نا, وہ جس طرح سے مرضی بات کو لے لے, لیکن بات اسی تناظر میں ہوئی تھی جس طرح سے میں نے عرض کیا. یعنی کہ there is nothing on the table, there is no offer, آپ کوئی نہیں لے کے جا رہے پی ٹی آئی کے کسی وقت کو بھی عمران خان کی سہولیات کا جائزہ لینے کے لیے؟ نہیں, اب تو انہوں نے ویسے ہی معاملے کو جو ہے وہ ڈیڈ لاک پہ پہنچا دیا ہے. ہم پچھلے ایک سال سے ہم ان کو کہہ رہے تھے کہ بھی ڈائیلاگ کریں, بات کریں, بیٹھیں. پرائم منسٹر نے سر اب جو ہے بیرسٹر گوہر آپ سے التجا کر رہے ہیں کہ ایمرجنسی والی صورتحال پیدا ہو گئی ہے, یہ ایمرجنسی والی صورتحال ہے, کچھ سٹیپس لیں, کیا کریں گے آپ لوگ کچھ؟ دیکھیں, اب ان کو یہ چاہیے کہ وہ 9 مئی اور افواج پاکستان اور سپہ سالار فیلڈ مارشل کے خلاف جو انہوں نے گفتگو جو بات کی ہے اس کے اوپر انہیں چاہیے کہ اس سے وہ اعلان لا تلقی کریں اور اس کے اوپر معذرت کریں.
تو پھر یہ ڈیڈ لاک کی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں کوئی راستہ جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے۔ اور سر آخری سوال، بصورت دیگر کیا تحریک انصاف کو بطور سیاسی جماعت ان پہ پابندی لگائی جا سکتی ہے یا لگنے جا رہی ہے بصورت دیگر؟ نہیں دیکھیں، وہ بطور سیاسی جماعت تو وہ کام ہی نہیں کر رہے۔ عمران خان صاحب سیاست تو کر ہی نہیں رہے، وہ تو ایک محاذ رائی جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ گامزن ہے، اور اس کے اوپر جو اقدامات وہ اٹھا رہے ہیں، جو انہوں نے 25 مئی 2022 میں یہی پوچھ رہی ہوں، بصورت کو دیگر اسی کیا، پہ گامزن رہے تو آپ لوگ کیا کریں گے سر؟ جو انہوں نے 26 نومبر 2024 کو کیا، جو وہ اب کر رہے ہیں، جو ان کے نیولی الیکٹڈ جو ہے وہ چیف منسٹر کر رہے ہیں، تو سیاست تو وہ کر ہی نہیں رہے، سیاست وہ میں کرتے، یہی پوچھ رہی ہوں سر، سیاست تو وہ کر ہی نہیں رہے نا صورتحال بقول آپ کے، اس تو ڈیڈ آپ کیا لاک تک کریں نہ گے سر؟ پہنچتی۔ آپ کے پاس کیا سیاسی حکمت عملی ہے بچی ہوئی؟ ہمارے پاس سیاسی حکمت عملی یہی ہے کہ اگر وہ ایسے اقدامات میں اپنے آپ کو انوالو کرتے ہیں جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو خراب کرتے ہیں یا ملک میں کسی فتنے یا فساد کا باعث بنتے ہیں، تو قانون کو اپنا راستہ لینا چاہیے، اور ہی شوڈ بی ڈیلٹ ان اکارڈنس ود لا۔ اینڈ لا سیز واٹ؟ لا سیج یہی کہتا ہے کہ پھر ایسے لوگوں کے خلاف جو ہے وہ قانونی کارروائی ہوگی، جو وہ جرم کریں گے اس کی سزا ہوگی۔ نہیں، جو بھی کریں گے اب آپ اتنا کچھ مثال تو کے کر طور چکے پہ ہیں نا سر، جو آپ نے اگر نیشنل وہ سیکیورٹی رسک کہہ دیا ہے، تو اب کیا اور جتنا کچھ، قانون کیا کہتا ہے؟ جتنا قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی جماعت جو ہے وہ اگر یعنی اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں ملوث ہوتی ہے تو اس کے اوپر پابندی لگ سکتی ہے، اور جو سیاستدان ہے اس کے اوپر مقدمہ ہو سکتا ہے، اس کو پروسیکیوٹ کیا جا سکتا ہے۔ قانون یہ کہتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اور اور کون یہ سا جو وہ مقدمہ کر بنتا ہے رہے سر؟ ہیں، یہ بغاوت کا؟ آپ دیکھیں، برحال یہ تو جرم کی نوعیت ہے نا جو وہ کریں گے۔ جرم تو اب کر مثال چکے کے نا، طور کریں پہ گے کیا؟ جو ہاں تو اس وہ قانون کے مطابق جو بھی جرم بنے اس ابھی کے کلیرٹی مطابق نہیں جو ہے ہے وہ یعنی کہ کارروائی ہوگی۔ ٹھیک ہے، نہ جرم کی کلیرٹی ہے نہ نہیں، کلیرٹی نہیں ہے، نہیں، جرم تو بڑا واضح ہے، کلیرٹی بھی ہے، لیکن بتا دیجئے سر۔ چیزوں کو جو ہے وہ نہیں، بالکل کلیرٹی ہے۔ انہوں نے جو یہ ٹویٹ کیا ہے، جو اس سے پہلے جو وہ اپنا انسٹرکشنز بھیج رہے ہیں، وہ ملک میں فتنہ چاہتے ہیں، فساد چاہتے ہیں، افراتفری چاہتے ہیں، انارکی چاہتے ہیں، اس میں کوئی شک تو نہیں سر ہے۔ ڈی جی نے تو اور کہہ یہ دیا اب نا، ڈی جی نیا آئی ایس کام پی جو آر انہوں نے نے کہ پی کیا ٹی ہے، آئی پر پابندی کا فیصلہ ہندوستان حکومت کے وقت میں ساتھ کرنا ہے، سو آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ ہندوستان کے ساتھ اب مل کے جو انہوں نے نیا کام شروع کیا ہے کہ اب وہ دشمن ملک کے ساتھ مل کے کر دفاعی دیا ہے نا، ادارے اور اس کے فیصلہ سربراہ کے کیا خلاف کیا ہے؟ جو انہوں نے کام شروع کیا ہے۔ سر کر دیا کام شروع، اب آپ نے فیصلہ کیا فیصلہ کیا ہے؟ یہی ہے، فیصلہ یہی ہے کہ جو قانون کے تقاضے ہیں وہ پورے کر کے اس کے مطابق ان کے ساتھ جو ہے وہ ان اکارڈنس ود لا سلوک ہوگا۔ مگر وہ کیا ہوگا ابھی آپ کو نہیں پتا، اور وہ غداری ہے یہ بھی نہیں آپ کو پتا؟ نہیں، وہ بات یہ ہے کہ جو ادارے ہیں جنہوں نے لا کو امپلیمنٹ کرنا ہے، یہ ان کا کام ہے نا، یہ کوئی میں نے تو نہیں ایف آئی آر یا مقدمہ درج کر کے کوئی تفتیش میں نے تو نہیں کرنی، یہ سر تو وہ جس کا دوسروں کام ہے نے وہ ان کو کرے گا۔ ذہنی مریض اور انتشاری اور نارسسسٹ کہہ دیا ہے، آپ لوگوں نے ابھی تک فیصلہ ہی نہیں کیا کہ کرنا کیا ہے؟ نہیں تو یہ کہنے میں اور جو ہے وہ ایک لیگل پروسیڈنگ میں جو ہے وہ لیگل پروسیڈنگ جو ہے نا وہ تو کسی طریقہ کار کے مطابق ہو رہی ہے نا۔ یہ ایسا تو نہیں ہے کہ میں ادھر پروگرام میں جو بات کہہ رہا ہوں تو اس کے کہنے سے جو ہے وہ کوئی معاملہ ہو جائے گا۔ باقاعدہ ایویڈنس جو ہے اس بارے میں جو ہے وہ پروسیکیوشن ایویڈنس جو ہے وہ کلیکشن ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر یہ چیزیں کیونکہ آگے جا لا کے کورٹ آف منسٹری کے لا تھرو میں آپ نے پرسو ہوں ثابت گی کرنا سر، ہے وفاق وہاں کیس پہ بنائے گا؟ جی یہ وفاق کا ہی بنتا ہے، اور اس میں جو ادارے ہیں وفاق کے وہ اس بارے میں پوری ایویڈنس جو ہے وہ کلیکٹ کریں گے، اور اس ایویڈنس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ پروسیکیوٹ کریں گے، کیونکہ یہ چیزیں بعد میں جو ہے وہ آپ نے کورٹ آف لا میں ثابت کرنی ہے جا کے۔
اور سر آپ وزیر اعظم کے مشیر ہیں، سیاسی مشیر ہیں، آپ سے کوئی بات کی ہے وزیر اعظم نے اس حوالے سے، کوئی مشورہ کیا ہے عمران خان سے متعلق؟ جی نہیں، یہ وزیر اعظم کا کام نہیں ہے مقدمے درج کرنا اور تفتیش کرنا. نہیں ویسے کوئی مشورہ کیا ہے؟ یہ جن لوگوں کا کام ہے وہ کریں گے. نہیں مشورہ اس بارے میں کیا، انہوں نے مقدمہ درج کرنا ہے. اس بارے میں انہوں نے افسوس کا اظہار جو ہے وہ کئی دفعہ کیا ہے. اس بارے جی نہیں، ان کے لیول پہ بات نہیں ہوئی. اس کے اوپر وزیر اعظم نے افسوس کا اظہار کئی مرتبہ کیا ہے، کیونکہ انہوں نے بار بار یہ توقع کی ہے کہ یہ اس بہادرائی سے اور اس پاگل پن سے جو ہے وہ باز آئیں اور بیٹھ کے جو ہے وہ ٹیبل کے اوپر پولیٹیکل ایشوز کو اور باقی ایشوز کو بھی جو ہے وہ ریزالو کرے. یہ انہوں نے آن دی فلور آف دی ہاؤس بھی 2 مرتبہ ان کو آفر کی اور اس کے علاوہ یوم آزادی پہ بھی کی. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ وزیر اعظم کے سیاسی مشیرانہ ثناء اللہ صاحب موجود تھے. مضبوط ترین ادارے نے ڈی جی نے اس ادارے کی پریس کانفرنس کی. حکومت بھارا ابھی تک کوئی پالیسی فیصلہ نہیں لے سکی اور اب سے شاید ممکنہ طور پر عمران خان کی منتقلی کے حوالے سے بھی جو ہے وہ غور جو ہے وہ کیا جائے گا. اس کے اوپر تحریک انصاف کا رد عمل کیا ہوگا، وقفے کے بعد بات کریں گے. ہمارے ساتھ سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم موجود ہیں.